السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں ایک ٹاپک جسے سن کر آپ سب کوشش کریں گے کہ ہاں ایسا سکون ہم لوگوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور یہ جو بھی ٹاپک میں بتاؤں گی وہ کرنے سے ہی سکون ملے گا۔ تو ٹاپک کا نام ہے سکون کی تلاش۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بے سکونی کی حقیقت۔ آج کے دور میں بے چینی اور ذہنی دباؤ عام ہو چکے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی ذہنی پریشانی اور دلی بے سکونی کا شکار ہے۔ اول مادی اور ترقی مگر روحانی زوال۔ آج کے انسان کے پاس دولت، شہرت، ٹیکنالوجی اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی کامیابیاں دکھاتے ہیں، جس سے عام آدمی احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کی جو ہے وہ زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی۔ کیونکہ حقیقی سکون جو ہم کھوج رہے ہیں وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ خواہشات کی غلامی۔ آج کے انسان زیادہ سے زیادہ مال، طاقت اور کامیابی چاہتے ہیں، لیکن جب وہ منزل تک پہنچتے ہیں تو اگلے چیز کی چاہت شروع ہو جاتی ہے اور سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ نبی نے فرمایا اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسری خواہش کرے گا، اور آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ سکون صرف کائنات میں ہے، نہ کہ زیادہ حاصل کرنے میں۔ گناہ اور بے چینی کا تعلق حرام کمائی، حرام تعلقات اور گناہوں میں سکون نہیں بلکہ پریشانی ہے، ذہنی دباؤ اور بے برکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ کالے ہی کو کہتے ہیں دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، ورنہ پورا دل گناہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ حرام چیزوں سے پرہیز اور توبہ دل کو صاف کرتا ہے اور ذہنی سکون لاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرام چیز سے اگر ہم توبہ کریں گے، پرہیز کریں گے تو وہ ہمارے دل کو صاف کرتا ہے اور ذہنی سکون بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ سوشل میڈیا اور احساس کمتری۔ ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات شیئر کرتے ہیں، اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی باقی سب سے بدتر ہے۔ ایک نفسیاتی بیماری بن چکی ہے جس میں لوگ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے حال پر شکر گزار ہو، اور اسلام میں حقیقی سکون کے ذریعے یہ ہیں کہ اللہ سے تعلق سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ٹاپک کا نام ہی ہے سکون کی تلاش، ہے نا؟ ٹاپک کا نام ہے تو ہمیں سکون کی تلاش دنیاوی چیزوں میں نہ کر کے اللہ کی یاد میں، نماز میں، کتاب قرآن، عبادت میں، اچھائی میں، خوشی میں، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اس میں ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، بہت سکون ملے گا۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے اسلام میں سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے حال پر شکر گزار ہو۔ اسلام میں حقیقی سکون کے ذریعہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، ہمیشہ اس کو سکون رہے گا، کسی چیز سے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ کو جو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ نماز سب سے بڑی سکون کی دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑی سکون کی دعا ہے۔ نبی کریم جب بھی کسی مشکل میں ہوتے فوراً نماز پڑھتے۔ جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دعا اور استغفار۔ دعا انسان کو اندرونی طور پر ہلکا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات اللہ سے کر سکتا ہے۔
استغفار گناہوں کو دھو دیتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا کا یہ مطلب ایک دعا ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے مطلب بتا دیا۔ مطلب کیا تھا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس کا عربک تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیشہ لوگ پڑھنے میں گڑبڑاتے ہیں اس دعا کو۔ زیادہ تر میں نے بہتوں سے سنا ہے کن تم بول جاتے ہیں، یہاں پہ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے دعا کن تو من الظالمین، میں ہی ظالموں میں ہوں۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سکون حاصل کرنے کے عملی اقدامات 5 عادت جو سکون پیدا کرتی ہے۔ پہلی، صبح جلدی اٹھنا۔ کیا ہے؟ پہلی جو ہے صبح جلدی اٹھنا۔ دن کا آغاز جلدی کریں تاکہ ذہن تازہ رہے۔ یہ دوسرا تھا۔ پہلا کیا تھا؟ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دن کا آغاز، مطلب صبح جو ہے جلدی صبح اٹھا کریں تاکہ ذہن جو ہے وہ تازہ رہے۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت روزانہ کم سے کم 5 منٹ قرآن پڑھیں، کم سے کم 5 منٹ۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 5 منٹ، لیکن روزانہ پڑھیں۔ کیا؟ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا ہے کم سے کم 5 منٹ۔ 4 نمبر پہ کیا ہے؟ موبائل کا کم استعمال، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ بہت کچھ کام ہے تو 1 گھنٹہ، بغیر مطلب 1 گھنٹہ موبائل نہیں یوز کرنا ہے، موبائل کو یوز ہی کم سے کم کرنا ہے، اور 1 گھنٹہ بغیر موبائل کے گزاریں۔ کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ بغیر موبائل کے گزار کے دیکھیں۔ پاسبل تو آپ لوگوں سے ہوگا نہیں، کوشش کریں۔ 5 نمبر پہ ہے ذہنی سکون کے مشقیں۔ ذہنی سکون کے مشقیں، ذہنی سانس لینا، کہنے کا مطلب ہے ذہنی سکون، جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، سانس لینا جو بھی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو سکون دیتا ہے۔ مثبت سوچنا، مطلب صحیح سوچنا، لکھنے کی عادت ڈالنا، اچھی صحبت، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو منفی بناتے ہیں۔ دوسرا، سکون کا سائنسی طریقہ، زیادہ موبائل اور تفریح دماغ کو تھکا دیتی ہے۔ زیادہ موبائل جیسے آپ گھنٹوں لے کے بیٹھے ہیں، بہت ریئر فون کبھی کچھ دیکھ لیا، کسی سے کال کرنی ہے، کچھ ارجنٹ ہے تو آدمی کر لیا، مگر کافی ٹائم تک فون لے کے بیٹھ جانا اور اس میں کچھ نہ کچھ سرچ کر کے اپنے دماغوں کو تھکا دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دماغوں کو تھوڑا آرام دے، سکون دے۔ یہ سب سے بھی دل کو سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ کر کے دیکھیں، پھر آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ہے، بات صحیح ہے۔ اور حقیقی خوشی بھی جو کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب ہم بہت زیادہ ہی فون یوز کر رہے ہیں یا کوئی ایسے کام میں لگے ہیں جو کسی کام سے بھی وہ ہم کو مطلب اس سے سکون نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ ہم تھک بھی جاتے ہیں اور خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن اپنے لیے ڈیٹاکس کریں، اپنے لیے ایک ٹائم نکالیں۔ ڈیٹاکس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے 1 دن موبائل نہ یوز کریں۔ 1 دن ٹرائی کر کے دیکھیں، موبائل نہیں یوز کرنا۔ آسان نہیں ہوگا بٹ ہوگا، کر کے دیکھیں۔ کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی بھی سوشل میڈیا، جب آپ موبائل ہی نہیں یوز کریں گے تو سوشل میڈیا کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ کوئی غیر ضروری تفریح نہیں، کوئی جیسے کہیں بھی فالتو نکلنا، کہیں گھوم رہے ہیں، ایسے ہی کچھ کام نہیں ہے، ایسے ہی بس گھوم رہے، وہ سب 1 دن کے لیے کر کے دیکھیں۔ صرف قرآن، عبادت اور خاموشی، دل اور دماغ کو ری پروگرام کریں۔ کیسے؟ قرآن پڑھیں، عبادت کریں اور خاموش رہیں، دل اور دماغ کو ری پروگرام کریں اچھے سے۔ اچھے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اچھا سوچیں۔ اچھے خیالات پیدا کرنے کی اس کے دن میں کم سے کم 5 وقت کریں۔ کم سے کم 5 وقت کیسے خیالات اچھے پیدا ہوں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، اچھے سے اللہ کو یاد کریں گے، عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تب ہمارے دل دماغ میں اچھے خیالات آئیں گے۔ شیطان تو ہر وقت وسوسے ڈالتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ ہی کر کے آیا ہے کہ اور اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بندے کو بہکائیں گے، وسوسے ڈالیں گے، غلط کو صحیح بتا کے اس کے ذہن میں ویسا کچھ کروائیں گے، گناہ کروائیں گے۔ لیکن اللہ نے بھی شیطان کو کہہ دیا ہے کہ میرے وہی بندے بہکیں گے جو میری عبادت نہیں کرتے ہوں گے، جو میری بات نہیں سنیں گے، بات ان دا سینس کہ قرآن میں جو چیز بیان کی گئی ہے اسے نہیں مانیں گے، عبادت نہیں کریں گے۔
اور اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے، اچھے اخلاق والے نہیں رہیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے وسوسوں کو جیتنے دیں گے۔ نہیں نا، اللہ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بات پہ اللہ کی بات سننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کے شیطان کو، استغفر اللہ، شیطان کو نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اس کام کے لیے ہیں، اب ہمیں جتنی ہو سکتی ہے نیکی لینا ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم وہاں ہوں تو کم سے کم خوشی سے کھڑے ہوں کہ ہاں اللہ بھی خوش ہو کہ ہاں یہ میرا بندہ یا بندی ہے۔ ڈائری لکھیں، ڈائری میں اچھی اچھی باتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو آپ کی زندگی میں اچھی ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو واضح کریں اور اس پر فوراً فوکس کریں۔ اچھی چیزیں لکھیں، اس پہ فوکس کریں کہ ہاں آج مجھے یہ کرنا ہے۔ ایک دن اپنے میں فوکس کر کے کہ ہاں ایک دن ہم کو کوئی مطلب کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہم کو سکون نہ ملے، ایسا کام کرنا جس سے ہم کو سکون ملے۔ سکون کس میں؟ اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی یاد کیسے یاد آئے گی؟ 5 وقت کی نماز۔ ایک دن کا پورا فوکس بنائیں کہ ہاں آج مجھے پوری 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ کر کے تو دیکھیں۔ دوسرے کے بارے میں منفی سوچنے کی عادت چھوڑ دیں، کچھ غلط، دوسروں کے کچھ برا، کسی کی چگلی شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ دوسرا، دعا اور عبادت اور روحانی کنیکشن، کم سے کم 10 منٹ اللہ سے بات کریں۔ پہلی بات یہاں پہ جو میں نے کہا کہ چگلی شکایت کرنا چھوڑ دیں، چگلی شکایت بہت ساری ہوتی ہے، بہت طرح کی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے اکارڈنگ سمجھ کے کریں گے، ٹھیک ہے؟ چگلی نہیں، باتیں۔ اور پھر کیا تھا یہاں پہ؟ عبادت اور روحانی کنیکشن، کم سے کم 10 منٹ اللہ سے بات کریں۔ 10 منٹ کیا، آپ کو دن بھر میں پورا ٹائم ملتا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹہ ہو تو 24 گھنٹے میں آپ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی بے سکونی نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی یاد میں رہیں گے، 5 وقت کی نماز، دعا، قرآن، خوش رہیں گے، خوش رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی بے سکونی نہیں ہوگی۔ اپنی تکلیف صرف اللہ سے شیئر کریں۔ بات تو صحیح ہے، اپنی تکلیف ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے شیئر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کے دکھ کو دور کرے گا، سوائے اللہ کے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ نبی کریم کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ نے جو قرآن میں بتایا ہے، اور قرآن میں بہت ساری چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہے، پیغمبروں نے بتائی ہے، ان سب دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب بھی رات کو آپ جب بستر پہ جائیں، بیڈ پہ جائیں، تو آپ سوچیں کہ آج دن بھر میں آپ نے کیا کیا کیا، کون سا کام ایسا کیا جس سے اللہ ناراض ہوئے، کون سا کام ایسا کیا جس سے آپ کو بے سکونی ہوئی، اور کون سا کام ایسا کیا جس سے آج آپ سکون کی نیند سوئیں گے، بہت خوش ہو کے سوئیں گے، اللہ کو خوش کر کے سوئیں گے۔ تو یہ سب جو ہے کیا ہے؟ وہ سکون پانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے دن کا جائزہ لیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نتیجہ حقیقی سکون کی کنجی ہے۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ حقیقی سکون کی کنجی، کنجی بولو تو چابی، کیز، وہ آپ کو سکون ملے گا جب آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے، آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے ڈیٹاکس کریں گے، بری چیزوں سے ڈیٹاکس کریں گے، اوائڈ کریں گے۔ اوائڈ کیا، بری چیز کو لانا ہی نہیں ہے اپنے میں، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ حقیقی سکون کی کنجی ملے گی۔ سکون دنیا کی چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ سکون کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، اور کہیں کسی چیز میں نہیں ہے، اور کسی بھی چیز میں، بے شک کہیں کسی چیز میں نہیں ہے سکون، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، دعا میں، اللہ کا ذکر، عبادت، قرآن، نماز، یہی سب میں ہے۔ کر کے دیکھیں، خود کہیں گے، خود آ کے کہیں گے کہ ہاں باتیں صحیح ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں، ہر لوگ آپ کو سمجھائیں گے، جو آپ سے آپ کے بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ اور اب آپ اتنے بھی بڑے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی کن عادتوں سے آپ بے سکون ہوتے ہیں اور کن عادتوں سے آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ جو بھی شخص نماز، دعا اور شکر گزاری کو اپنائے گا وہ حقیقی سکون پالے گا۔ بے شک کوئی بھی انسان اگر نماز کو، دعا، اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ حقیقی سکون، جو اس کو سکون جس کی طلب ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، وہ یہ سب کر کے دیکھے، اس کو سکون بہت ملے گا، وہ حقیقی سکون پالے گا۔ زندگی کو سادہ بنائیں، سمپل رہیں، کیونکہ سمپل، سادہ زندگی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے بہت قریب ہو جائیں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہی دلوں کے سکون پہنچاتے ہیں۔
جتنی بھی اچھی پوائنٹس میں نے بتائی آپ لوگوں کو وہ سارے کو آپ اپنے پاس بھی نوٹس کریں، اس پہ فالو کریں. نہیں کہتی میں کہ آپ آج سے شروع کر دیں، کل سے شروع کر دیں، جب بھی شروع کریں، آج سے، کل سے، پرسوں سے، جب بھی شروع کریں. 1 دن 2 دن تھوڑی مشکل ہوگی، موبائل نہیں چھوٹے گا، سوشل میڈیا نہیں چھوٹے گا، لوگوں کی بات ادھر ادھر کرنا نہیں چھوٹے گی. بہت ساری برائیاں ہیں جس سے شیطان آپ کو جتاتا ہے، اور شیطان کی جیت آپ کی ہار ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے، اور آپ کی ہار مطلب اللہ کے ہاں سزا. اس لیے اپنی ہار نہیں، اپنی جیت کے لیے آپ کو نماز، کتاب، قرآن، عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، ہر چیز کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کے آپ کو دلی سکون ملے گا. ٹاپک کا کیا نام تھا؟ سکون کی تلاش. کیسے ملے گی؟ اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے اسے فالو کرنا. سن کر بھی اگر کوئی فالو نہیں کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا ڈبل عذاب ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کوئی چیز اگر آپ جان رہے ہیں کہ ہاں، اگر ہم آگے کسی راستے پہ چل رہے ہیں اور وہاں پہ گڈھا ہے اور کسی نے منع کیا کہ نہیں وہاں نہیں جانا ہے، ویسا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، گر جاؤ گے، یہ وہ، بٹ آپ نہیں سن رہے ہیں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہی ہوگا، کیونکہ گڈھے میں کون گرے گا؟ آپ گریں گے. آپ کو لوگوں کا کام تھا، انہوں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. فار ایگزامپل کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو سکون کی تلاش، کیسے سکون کو تلاش کرنا ہے، اس کا پورا ریزن اس میں بتا دیا ہے. پوائنٹ وائز بھی بتایا ہے اور ایسے بھی بتایا ہے. اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سکون کیسے تلاش کرتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ اپنے سکون کی تلاش کیسے کرتے ہیں، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. پھر ملتے ہیں کوئی اچھی سی ٹاپک کے ساتھ، جیسے آج کی ٹاپک تھی سکون کی تلاش، اسی کی ٹاپک کی طرح انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.